جی میں بات کرتا ہوں محمد خان جنیجو صاحب کی. وہ پرائم منسٹر رہے ہیں 85 میں 2-3 سال رہے ہیں. 87 تک ان کو نکال دیا گیا تھا. ایوب خان نے ان کو ڈسمس کر دیا. تو بڑے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں واحد وہ ایک شخص تھا جو واقعی قائد اعظم کے آئیڈیلس کو یولوجائز کرتا تھا اور جو وہ اپنا کہتا تھا وہی کرتا تھا. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ وہ ہمیں پریس کانفرنس گئے ہوئے تھے کہ جی انہوں نے باہر سے جنوبی کوریا کے دورے سے واپس آنا ہے. ایئرپورٹ پہ بیٹھے تھے بھی ابھی لانچ میں کہ پرائم منسٹر صاحب واپس آ رہے ہیں. پتہ چلا جی کچھ لوگوں کو آرمی ہاؤس میں بلایا گیا ہے. جنرل پریز تھے اس وقت جو کرنل ضیاء الحق کہ انہوں نے ان کو بلایا. ابھی ان کا جہاز اترا نہیں تھا تو پتہ چل گیا کہ جو جنرل پرویز ضیاء الحق نے جنرل صاحب کی حکومت ڈسمس کر دی. اس میں بڑی خبریں آتی رہی, بہت سے ایشوز تھے کہ کیوں ایسے ہوا, ابرپٹلی کیوں ہوا. میں صرف اتنی بات کروں جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ اپنا ضیاء الحق صاحب جب جاتے تھے تو وہ ایک پورا جہاز بھر کے میڈیا کا باہر لے کے جاتے تھے. تو جنیجو صاحب اپنا چونکہ ڈفرینٹ قسم کے آدمی تو کہتے تھے واپس سرکاری جو لوگ ہیں بس ان کو کافی ہے, وہاں سے خبریں بھیجیں گے سب کو مل جائیں گی, چھاپ دیں گے سارے. اور اپنا ٹی وی والے ہیں ہمارے ساتھ, اے پی وی والے ہیں, ریڈیو والے ہیں, تو کافی ہیں, اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں. تو ضیاء الحق صاحب نے کہیں جانا تھا, انہوں نے سمری کیونکہ پرائم منسٹر کے تھرو ہو کے جاتی ہے اپروول, فائنینشیل اپروول ہوتی ہے, تو کافی لمبی چوڑی لسٹ تھی. جب وہ پرائم منسٹر کے پاس گئی تو جنیجو صاحب نے لسٹ کاٹ دی, اس میں صرف 3-4 وہ جو سرکاری پناہ تھے وہ رہنے دیے. تو جب وہ سمری ضیاء الحق صاحب کو پتہ چلا تو میں کہ شفقات کیا ان کے جو چیف آف سٹاف تھے انہوں نے بتایا کہ یہ پرائم منسٹر نے سمری ہماری بندے سارے کاٹ دیے ہیں. تو وہ پھر بات تھوڑی سی بڑی, لیکن پرائم منسٹر نے کہا بابا میں تو اپنے طور پہ سمجھتا ہوں یہ ٹھیک بات ہے کہ ہم غریب ملک ہیں, خرچہ نہ کریں اور کام تو وہی ہوگا, تو میں نے تو اس لیے کاٹا ہے. تو وہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میڈیا کے لحاظ سے نا وہ باتیں بڑھتی گئیں, اور پھر البتہ ان کو نکالنے کی وجوہات کچھ اور تھیں جو سیاستدان جانتے ہیں, اور جو لوگ سیاسی کالم لکھتے ہیں ان کو پتہ کیا وجوہات تھیں. تو لیکن اس کے بعد ایک بات ہوئی کہ جنیجو صاحب نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا کہ میڈیا کی آزادی کے لیے سیاستدان ہی سب سے بیسٹ ہوتے ہیں, جتنے بھی برے ہوں, لیکن میڈیا پہ ان کا انحصار ہوتا ہے, اور میڈیا کے ساتھ وہ کچھ نہیں کرتے جو ڈکٹیٹرز کرتے ہیں. تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سوال مجھے کیا تھا, کوئی بھی سیاسی قوت جو ہوتی ہے وہ جتنی مرضی ایکشن لے لے میڈیا کے خلاف, لیکن وہ اس حد تک نہیں جاتی. ہاں کچھ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں. مثلا نواز شریف کے ایک دور میں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ملیہ لودھی ایڈیٹر تھی نیوز کی, اس پہ مقدمہ بنا دیا غداری کا, جنگ نیوز کو بند کر دیا تھا. ان کے اخبار بنا, ان کا کالم 6 کالم پہ 8 کالم سے 6 کالم پہ اخبار رہ گیا تھا, 25-30 صفحے سے 3-4 صفحے کا اخبار رہ گیا تھا. تو وہ وکٹمائزیشن بعض اوقات ہوتی ہے, ٹیکس کے کیسز بن گئے تھے, ان پہ کافی کچھ ہوا. تو نجم سیٹھی صاحب فرائیڈے ٹائمز کے ایڈیٹر تھے, اس کو انہوں نے پکڑ لیا کہ جی انہوں نے انڈیا میں تقریر کی ہے پاکستان کے خلاف. حالانکہ وہ ایسی کوئی بات بعد میں پتہ چلی کہ نہیں تھی, کوئی سیاسی وجوہات تھیں اس کی. لیکن پھر بھی بہرحال سیاستدان جو ہے وہ کمپرومائز کر لیتا ہے, وہ میڈیا سے زیادہ دیر تک لڑ نہیں سکتا. وہ نواز شریف ہو, پیپلز پارٹی والے ہوں, عمران خان ہو, میڈیا سے لڑائی کوئی افورڈ نہیں کر سکتا لیڈر, اگر اس نے عوام کے ساتھ رہنا ہے, عوام کی ہمدردی لینی ہے. میڈیا کا اپنا ایک رول ہے. ہاں میں ویسے ذاتی طور پہ انفارمیشن میں کام کیا, میں سمجھتا ہوں اس میں میڈیا کا اتنا قصور نہیں جتنا ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی پالیسی ہے, آپ اس کو اناؤنس کرنے سے پہلے اس پہ باقاعدہ پہلے پراپر ہوم ورک کریں. اس پہ ایک ڈمی ایکسرسائز جو انفارچونیٹلی ڈکٹیٹرز ہی ایکسرسائز کرتے تھے, ہمارے سیاستدان نہیں کرتے. وہ ایکسرسائز یہ کرتے تھے کہ اگر انہوں نے کوئی انٹرویو دینا ہے یا کوئی پالیسی اناؤنس کرنی, اہم کوئی فیصلہ کرنا ہے, پہلے اس کے میڈیا کے بارے میں باقاعدہ وہ پلاننگ کرتے تھے. اس میں وہ موب کویسچنز پوچھتے تھے کہ بھئی اس پہ یہ کویسچن آ سکتا ہے, اس پہ یہ آ سکتا ہے, اس پہ یہ آ سکتا ہے. اس میں یہ کہ تھورولی وہ ڈسکس ہو جاتی تھی, ساری چیزیں تھریش آؤٹ ہو جاتی تھی. جب کرٹیسزم آتی تھی تو پہلے سے حکومت کے جو اپنا نمائندگان ہوتے تھے یا جو ان کے ترجمان ہوتے تھے ان کے پاس جواب ہوتا تھا. اب یہ کہ پالیسی آ جاتی ہے, ترجمان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا پالیسی ہے, تو اس نے کیا ڈیفینڈ کیا کرنا ہے. تو اس میں قصور بیسیکلی فلو آف انفارمیشن کا ہے. آپ فلو آف انفارمیشن پورا نہیں کریں گے, میڈیا کو صحیح بات نہیں بتائیں گے, تو وہ پھر اپنے اندازے سے تکے سے اپنی خبریں بنائیں گے نا, اپنے اندازے لگائیں گے, اپریہینشنس ان کی اپنی ہوں گی, وہ اپنا قیاس رائیاں کریں گے. تو اس میں قصور پھر میڈیا کا نہیں ہے, اس میں حکومت کا اپنا قصور ہے کہ وہ ان کے پاس دے ڈونٹ ریچ آؤٹ ٹو دیم ٹو انفارم دیم, ٹو ایجوکیٹ دیم. ان سے ملیں کہ بھئی یہ ہم پالیسی بنا رہے ہیں, اس پہ یہ چیزیں ہیں, آپ ہمیں بتائیں آپ کے ذہن میں کیا ہے.
اگر ان سے مشورہ نہ بھی لیں، کریں اپنی مرضی، لیکن ان کو تھوڑا سا ساؤنڈ تو کر دیں، یا کم از کم اپنے ہوم ورک گورنمنٹ لیول پہ اپنا ہوم ورک کر کے جو بھی پالیسی بنانی اس پہ پہلے اپنا ہوم ورک کر کے پھر اناؤنس کریں. اناؤنس کرنے کے بعد جب کرٹیسزم آتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں جی میڈیا وہ اپنا ہماری مخالفت کر رہا ہے. بھئی آپ نے وہ ساری باتیں پہلے سوچنی تھی کہ اس پہ یہ کویشچن بھی آ سکتا ہے، یہ بھی آ سکتا ہے، یہ بھی آ سکتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی اپنا انہوں نے ایک کمیشن بنایا اس کا جو آئی پی پیز کا، بعد میں اس پہ اب ڈیلے کر دی، اب پتہ چل رہا ہے کہ شاید وہ کمیشن نہ بنے. یہ باتیں ساری پہلے دیکھیں، ہوم ورک کرنا چاہیے تھا، ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس سے پہلے یہ تجربہ ہو چکا ہے. سینیٹر سیف الرحمان جو چیئرمین صاحب بیرو تھے، یہ تجربہ کر چکے ہیں. انہوں نے یہ ہب کو کہ وہ جو برٹش اونر تھے اس کے خلاف ایف آئی آر کروا دی تھی کہ یہ اپنے انہوں نے بہت ہائی ریٹس پہ معاہدے کیے ہیں، پاور پرچیز کے معاہدے بہت ہائی رہے. تو وہ ہبکو کا کیس ان کے سامنے ہے. آخر پہ کیا ہوا تھا کہ پوری گورنمنٹ ہل گئی، آئی ایم ایف نے پابندیاں لگا دیں، ورلڈ بینک نے پابندیاں لگا دی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پابندیاں لگائی. آخر پہ منتیں کر کر کے ان سے صلح کرنی پڑی وہ جو فارن انویسٹر تھے. تو اس قسم کے جب آپ ایکشنس لیتے ہیں اس کی پوری ایک ورکنگ ہونی چاہیے کہ اس کا کیا کیا ریپرکشنس ہو سکتی ہیں. یہ جذباتی فیصلے نہیں ہوتے، قوموں کے معاملات ہوتے ہیں، ساری دنیا کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہوتی ہے، آپ کی سوورن گارنٹیز ہوتی ہیں. تو اتنی آسانی سے یہ معاملے دبتے نہیں. آپ تو اپنے طور پہ جو مرضی، سیاست کے طور پہ جو مرضی کہہ لیں کہ جی فلاں پارٹی نے، یہ فلاں گورنمنٹ نے بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتی کی، ٹھیک ہے کی، بالکل کی، لیکن آپ اس کا سلوشن پہلے ڈھونڈیں پھر اس پہ اپنا ایکشن لیں. تو سلوشن ڈھونڈنے سے پہلے ایکشن لینے کا فائدہ کوئی نہیں، پھر آپ کو یو ٹرن لینا پڑتا ہے، بےزتی ہوتی ہے. تو میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں، میں یہ نہیں کہ میں میڈیا میں بھی خرابیاں ہیں، میڈیا میں بھی سارے لوگ اچھے نہیں ہیں، ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں، ہر سیکشن میں ہوتے ہیں. گورنمنٹ میں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے، سوسائٹی میں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے، ہر بندے کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہوتا ہے. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں کہ میڈیا کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. جب 1885 میں امریکہ والے نے ایچسن یا ہڈسن کمیشن بنایا تھا میڈیا کے لیے، اس کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ میڈیا کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. میڈیا ایک لیوریج ہے، میڈیا ایک ٹول ہے ڈیولپمنٹ کا، میڈیا ایک فورم ہے جو قوموں کو بنانے میں کام ادا کرتا ہے. تو میڈیا کے بغیر تو کوئی سوسائٹی ڈیولپ نہیں کر سکتی. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میڈیا کو ختم کر دیں گے تو میرا خیال ہے اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے. باقی رہ گئے کہ میڈیا سے خوش ہونا یا ناراض ہونا، وہ ہر گورنمنٹ کی اپنی اپنی ڈیپینڈس کے ٹالرنس لیول کتنا ہے. تو لیکن جو جنرلی بات سمجھی جاتی ہے یا میڈیا میں جو مانی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ان ساری حکومتوں میں اگرچہ سب کو کچھ نہ کچھ مسئلہ تو رہتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ٹالرنس لیول جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہے کمپیریٹیولی ٹو، صرف باقیوں سے مقابلہ کریں. اس میں میڈیا کے جو اپنے لوگ ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں. اب بات یہ ہے کہ وہ ایک نیو یارک ٹائمز کا ایک ایڈیٹر تھا، اس کی فیئر پارٹی تھی، پرانی بات ہے. تو اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ آپ تقریریں تو بہت کرتے ہیں آزادی صحافت کی، میں بھی بہت کرتا ہوں، آپ میرے جونیئرس ہیں، میرے شاگرد ہیں، لیکن ہیں تو ہم بیسیکلی انٹلیکچوئل پروسٹیٹیوٹ کہ ہمارا مالک جو کہتا ہے ہمیں وہ لکھنا پڑتا ہے، حالانکہ ہمیں وہ پسند نہیں ہوتا، ہمارے ویوز اور ہوتے ہیں، لیکن مالک یا ایڈیٹر کہتا ہے نہیں یہ کرنا ہے، یہ فلاں چیز پہ رپورٹ بناؤ، میں کہتا ہوں یہ رپورٹ بنی باندھی، وہ کہتا نہیں جی مالک نے کہا ہے، تو رپورٹر بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ اپنا ایشو بہت لمبا چوڑا ہے. اس میں چند ایک جس کو کہتے ہیں بیسک چیزیں ہیں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ملک کا میڈیا وہ اسٹیٹ سے ابو نہیں ہو سکتا. سمپل سی بات ہے کہ اسٹیٹ سب سے پہلے ہے، فرسٹ جس کو کہتے ہیں اول ترجیح اسٹیٹ ہے. گورنمنٹ اور اسٹیٹ میں فرق ہے. اسٹیٹ پورے عوام کی ہے، سب کی ہے. گورنمنٹ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ ہم میں سے ہی ہیں. ہمارے کچھ اس میں سے کچھ لوگوں نے ووٹ دیے ہوتے، کچھ نے نہیں دیے ہوتے، کچھ ان کو ایکسیپٹ کرتے، کچھ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کچھ ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے، کوئی کہتے یہ غلط کر رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں پیچھے والے ٹھیک کر رہے تھے. اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں. لیکن یہ اسٹیٹ والا جو پرنسپل ہے یہ اکثر ملکوں میں جو ترقی یافتہ ملک ہے، ایون ہمارے جو نیبر ہیں انڈیا، وہاں بھی یہ ہے کہ آپ جائیں اسٹیٹ کے بارے میں ان کے ایشوز جو ہیں. ہمارے پاس سے ڈیلیگیشن جاتے نہیں، ایون کئی دفعہ مجھے پتہ ہے وزیر بھی گئے تو انہوں نے بیان دیا یا انٹرویو دیا یا کوئی پریس کانفرنس کی، تو انہوں نے انڈین میڈیا نے نہیں چلائی، کیونکہ ان کو فورن آفس نے بتایا کہ جی یہ چیزیں ہمارے حق میں نہیں ہیں، تو یہ آپ اس پہ نہ چلائیں. تو وہ جہاں تک اسٹیٹ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ پاکستان کے میڈیا بھی بہت اچھی طرح واچ کرتا ہے. مجھے پتہ ہے وہ فورن ہاؤس میں بریفنگ جب جاتے ہیں بہت سی دفعہ اپنا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کو ان کانفیڈنس بتائی جاتی ہیں، اور اپنا وہ بالکل ہر بات کا اپنا لحاظ رکھتے ہیں
بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آف دی ریکارڈ انفارمیشن ہوتی ہے، وہ آپ آف دی ریکارڈ انفارمیشن دیں میڈیا کا تو ان کا ذہن کلیئر ہو، تاکہ وہ اپنا آپ سے الٹے سیدھے سوال نہ کریں، ان کو پتہ ہو اس چیز کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو جب ہم کچھ چیزیں ان سے چھپاتے ہیں گورنمنٹ کے لیول پہ تو ظاہر اس میں پھر گیپ آتا ہے، تو پھر گورنمنٹ ناراض ہوتی کہ یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں میڈیا کا تو کام ہے کہ اگر انہوں نے تنقید نہیں کرنی تو پھر کس نے کرنی ہے؟ اپوزیشن کرے بھی تو جب تک میڈیا اس کا ساتھ نہیں تو اپوزیشن کی آواز کو کون سنائے گا عوام کو؟ میڈیا نے تو تنقید کرنی ہے، اپوزیشن کا پوائنٹ بھی دینا ہے۔ تو اس میں آگے میرا خیال ہے گورنمنٹ کچھ ٹچی ہو جاتی ہے، حالانکہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ حکومت کا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جو میڈیا ان کی غلطیاں بتاتا ہے، ان کی پالیسیوں میں خامیاں بتاتا ہے، وہ بنیادی طور پہ گورنمنٹ کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کا کام ہے ان سے ملیں، ان کو مزید اسٹرینتھن کریں، ان کو بتائیں کہ بھائی فلاں چیز بھی آپ کے پاس یہ انفارمیشن غلط ہے، یہ انفارمیشن صحیح ہے۔ اب اپنے یہ کام کرنے کی بجائے ان کو کہتے نہیں جی یہ فلاں ہمارے خلاف ہے، ایک آپ ججمنٹ دے دیتے کہ نہیں جی فلاں ٹھیک نہیں ہے، جی فلاں تو فلاں کا بندہ ہے، حالانکہ وہ بیچارے بھی وہ بھی تو اپنا وہ بھی صحافی ہیں، اس ملک میں کام کر رہے ہیں، آج سے نہیں کر رہے، ان حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ان کا ایک سسٹم کے تحت آپ پائیں، کسی بندے کو پرسنلائز نہ کریں، نہ کسی کو وکٹمائز کریں۔ اگر کسی سے شکایت ہے تو پہلے اس سے بلا کے اس کو پوچھیں کہ بھئی ہمیں آپ سے یہ شکایت ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ میں پیمرا تھا، مجھے پتہ ہے، میں لوگوں سے آتے نوٹس دیتے فلاں کو، نوٹس دیتے فلاں کو، میں کہتا تھا یار نہیں میں نے دینا۔ ایک دفعہ تو میرے ساتھ بڑا 2013 اگست کی بات ہے، اور ریزیڈنسی کیس تھا کوئٹہ میں، مجھے بلایا 14 اگست کی بات ہے، چیف جسٹس صاحب اس وقت جسٹس افتخار چودھری صاحب، تو انہوں نے اپنا یکدم مجھے اپنا جب میں پیش ہوا تو یکدم نے کہا یہ آپ نے یہ چینل بند کیوں نہیں کیا؟ میں نے جی میں کیوں بند کروں کہ جی آپ اندھے ہیں، یہ ہے وہ، کافی انہوں نے ریمارکس دیے، کافی جس کو کہتے ہیں زمین سے اکھاڑنے کی کوشش کی، کافی امبیرس میں ہوا۔ جسٹس جواد خواجہ صاحب تھے اور یہ چیف صاحب تھے، کوئٹہ رجسٹری میں کیس چل رہا تھا۔ تو میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرے قانون کے مطابق اگر کوئی اول تو مجھے کوئی شکایت آئی نہیں اس قسم کی، اگر کوئی شکایت آتی تو میں اس کا پراپر طریقہ یہ تھا کہ میں ان کو نوٹس کرتا، شوکاز دیتا، وہ اپنا 15 دن میں جواب دیتے، اگر ان کا جواب سیٹسفیکٹری نہ ہوتا تو پھر میں کوئی ایکشن لے سکتا تھا۔ تو کہتے نہیں انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کیا، تو یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ ایکشن لیں، بند کریں چینل۔ میں نے کہا سوری میں نہیں بند کر سکتا، یہ صابر شاکر وغیرہ گواہ ہیں، دے آر پریزنٹ ان دی ہیئرنگ۔ تو انہوں نے کہا اپنا یہ شاہ خاور صاحب آج کل جو وکالت کر رہے ہیں، یہ اس وقت ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے، تو شاہ خاور نے انہوں کے میں جی میرے قانون میں گنجائش نہیں ہے۔ تو نے کہا ہاں شاہ خاور صاحب آپ بتائیں۔ شاہ خاور صاحب نے قانون پڑھ کے سنایا، تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں سر یہ پرانا قانون پڑھ رہے ہیں، یہ پرانا قانون پڑھ رہے ہیں 99 والا، یہ جو امینڈڈ 2007 والا قانون ہے اس میں یہ پروویژن ختم ہو چکی ہے، میرے پاس کوئی پاور نہیں ڈائریکٹ ایکشن لینے کی، تو میں تو ایکشن نہیں لے سکتا۔ تو پھر خیر اچھا نہیں ہم آپ کو آدھا گھنٹہ دیتے ہیں، آپ جائیں وقت کے بعد ٹی بریک کے بعد آئیں، ہمیں بتائیں آپ نے کیا ایکشن لیا ہے۔ میں دوبارہ آیا تو میں تو خیر میں نے کہا جی میں بڑا کلیئر ہوں، میرے قانون میں اجازت نہیں ہے کہ میں ایکشن لوں، البتہ آپ کو حکم دیں تو میں امپلیمنٹ کر دوں، کیونکہ ہم حکم کیوں دیں، آپ کا کام ہے۔ میں نے کہا جی میرا کام، میں نے آپ کو بتایا میں قانون کے مطابق ہی جاؤں گا نا، تو آپ حکم دے دیں، آرڈر کر دیں مجھے، میں بند کر دیتا ہوں کہ جی ہم کیا آرڈر کریں۔ ان دی مین وائل وہ سکھیرا صاحب تھے اس وقت وہاں آئی جی، وہ ان کی طرف انہوں نے متوجہ ہوئے کورٹ، انہوں نے کہا جی آپ نے کیا ایکشن لیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے ایف آئی آر کر دی۔ انہوں نے کہا اچھا ایف آئی آر کر دی ہے، لاؤ دکھاؤ ایف آئی آر، دو ان کو گورنمنٹ کے وکیل کو۔ وہ میں آدھے گھنٹے میں وہ ایف آئی آر کی کاپی میں سارے پاس ہم نے چل پڑی سارے نیوز چینلز پہ، تو اگلے دن ان کو ایف آئی آر واپس لینی پڑی۔ جب اگلے دن ہیئرنگ ہوئی تو کورٹ نے کہا ہم نے آپ کو کب کہا تھا ایف آئی آر کرو؟ تو آپ نے خود بتایا کہ میں نے ایف آئی آر کر دی ہے۔ تو اس قسم کے مسائل بہت میں نے دیکھے ہیں، تھوڑے سے دماغ کو ٹھنڈا کر کے اگر بندہ کام کرے تو گورنمنٹ کے لیے بھی امبیرسمنٹ نہیں ہوتی، میڈیا کے لیے بھی امبیرسمنٹ نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے فلاں چینل بند کر دیے، فلاں اخبار بند کر دیے، فلاں کی اسٹار بند کر دیے، ٹھیک ہے وقتی طور پہ اس کو ڈیمیج تو ہوگا، اس کو تکلیف بھی ہوگی، لیکن اس سے وہ مر نہیں جائے گا، کچھ نہیں ہو جائے گا اس کو، اس سے بلکہ وہ زیادہ ونڈکٹیو ہو جائے گا۔ اگر وہ آپ کی بات آپ کو پوائنٹ آف ویو دینا بھی پہلے چاہتا ہے، اکوموڈیٹ بھی کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا دفعہ کرو، ان کو تو عقل ہی نہیں ہے، یہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے، یہ تو اپنی آرگومنٹس دینے ہی نہیں چاہتے، یہ تو اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا نہیں چاہتے، یہ تو صرف ایکشن لینا چاہتے ہیں کہ فلاں کی اشار بند کر دو، فلاں کو یہ کر دو، فلاں کو پریس کانفرنس میں نہ بلاؤ، فلاں کو ساتھ نہ لے کے جاؤ۔ تو اس قسم کی حرکتوں سے میرا خیال ہے کوئی گیپ بڑھتا ہے۔